اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ الصلاة والسلام علی سیدنا سید المرسلین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الصابرین الشاکرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومناقبہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ الکریم وهو أصدق القائلين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صلوات اللهم صل على محمد. حضرات کرام قدر، گفتگو آج 5ویں مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، موضوع گفتگو کربلا امید زندگی ہے. خالق کائنات کا ارشاد گرامی یہی ہے کہ میرے بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. رحمت خدا ہر شے پر وسیع ہے. زندہ رہنے کے لیے امیدوار ہونا ضروری ہے. اور گزشتہ مجلسوں میں نے عرض کیا، امید جھوٹی امید نہ ہو، امید صادق ہو، امید سچی ہو. سراب کو سمندر نہ سمجھے، سمندر ہی کو سمندر سمجھے. بخیل کو کریم نہ سمجھے، کریم ہی کو کریم سمجھے. ظالم کو عادل نہ سمجھے، بلکہ ظالم کو ظالم سمجھے، عالم کو عادل سمجھے. جاہل کو عالم نہ سمجھے، عالم ہی کو عالم سمجھے. جہاں کسی جاہل کو عالم سمجھ کر اس سے امید وابستہ رکھو گے تو یہ امید کاذب ہے. کسی بخیل کو سخی اور کریم سمجھ کر اس سے امیدیں وابستہ رکھو گے تو پھر یہ امید کاذب ہے. لہذا جس سے امید وابستہ کیے ہو اس کی ذات کی معرفت ضروری ہے. کسی سے امید نہ کرے سوائے اللہ سے، اس لیے کہ وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کو فراہم کرنے والا ہے. وَهُوَ قَدِيرٌ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وہ ہر شے پر قادر ہے. لہذا ہم جو بھی اس سے امید کریں گے وہ پورا کرے گا، لیکن اس کی معرفت ضروری ہے. پھر اس کے بعد امیدیں جو ہے خلاف فطرت نہ ہو. خلاف فطرت امید کرنا غلط ہے. اگر آم کے پیڑ سے آپ املی کی امید کریں گے تو یہ خلاف فطرت ہے، خلاف خلقت ہے. تو لہذا دوسری شرط یہ ہے کہ آپ امیدیں جو وابستہ کیے ہوئے ہو، امید مطابق فطرت ہو، مطابق فطرت و خلقت ہو. یعنی اسباب و مسببات کے درمیان میں متنافات نہ ہوں، متغایرت نہ ہو. تیسری اہم شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی صلاحیت کو دیکھیں، اپنی قدرت کو دیکھیں، اپنی توانائی کو دیکھیں، اس کے بعد امیدیں وابستہ کریں. ایک بیمار آدمی یہ سوچ کر راستے پر چل پڑے کہ امید ہے خدا سے کہ میں 100 کلومیٹر تک دوڑ لگا سکتا ہوں، آپ کی توانائی نہیں ہے. لہذا امیدوں کے لیے تینوں زاویوں پر نگاہ رکھنا ضروری ہے. خدا کی معرفت ہو، خود اپنے نفس کی معرفت ہو، حالات سے واقفیت ہو.
اگر ہم واقعا سچی امید خدا سے کس طرح ایک بندے کی ہونی چاہیے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کربلا جائیے. کربلا میں جہاں حسین ابن علی ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ حالات موافق نہیں ہیں، خیمے میں پانی نہیں ہے، 6 شب و روز کی پیاس ہے، اسباب کی قلت ہے، قلت انصار ہے، اور مقابل میں سب کچھ ہے، ہزاروں کا لشکر، اسباب کی فراوانی. ان تمام ہونے کے باوجود امام حسین علیہ السلام مطمئن ہے. اسی لیے سورہ فجر کی جو آیت ہے جس میں نفس مطمئنہ کہا گیا، امام حسین علیہ السلام اس کے مصداق ہیں. حسین نفس مطمئنہ کیوں ہے؟ نا امید نہیں ہے اس لیے نفس مطمئنہ ہے. جہاں اطمینان نہیں ہوتا ہے وہاں اضطراب اور بے چینی نظر آتی ہے. بس حسین کے پاس خدا ہے، اسی لیے تو امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دعائے عرفہ میں، پروردگار اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا. تو جس کے پاس خدا ہے وہ پر امید ہے، کسی سے کوئی واسطہ نہیں، کسی سے کوئی مطالبہ نہیں، کسی کے سامنے دست سوال نہیں. حسین کربلا کے میدان میں پر امید ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا رشتہ خدا سے اٹوٹ ہے. میں یہاں پر چند سوالوں کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. شاید کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہو کہ اچھا امام حسین امیدوار ہے، سوائے خدا سے کسی سے امید نہیں ہے، تو پھر کربلا کے میدان میں امام حسین حل من ناصر من ینصرنا یہ کیوں آواز دے رہے ہیں؟ کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور فرمائیں. امام حسین امیدوار ہے، امید وابستہ ہے خدا کی ذات سے، کسی سے کوئی امید نہیں ہے، صرف ذات خدا سے لو لگائے ہوئے ہیں. جب ذات خدا سے امید ہے تو پھر میدان میں کھڑے ہو کر یہ حسین کا آواز دینا کیا خدا سے نعوذ باللہ من ذالک نا امید ہونے کی دلیل ہے؟ حل من ناصر من ینصرنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ دست سوال کو امام حسین غیر خدا کی طرف کیوں بڑھا رہے ہیں؟ نصرت اس سے مانگتے جس سے امید وابستہ ہے. تو عزیزان محترم، یہ نصرت حسین اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ اس کو اور میں بہتر طریقے سے سمجھانے کے لیے قرآن کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں. سورہ ہود میں پروردگار عالم بلکہ سورہ محمد کی 7ویں آیت ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے صاحبان ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب یہاں پر مجھے بتائیے، آپ تو امام حسین کی بات کر رہے تھے، سوال یہ تھا کہ اگر امام حسین کی امید خدا سے وابستہ ہے تو نصرت دوسروں سے کیوں طلب کی جا رہی ہے؟ حل من ناصر من ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ اب خدا کے لیے آپ کیا کہیں گے جو خود خداوند عالم قرآن مجید سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں اعلان کر رہا ہے بالکل علی العنان، اے صاحبان ایمان ان تنصر اللہ، اگر تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا. خدا کو مدد کی ضرورت ہے. اگر خدا کو مدد کی، ہماری مدد کی ضرورت پڑ جائے تو پھر وہ خدا نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے، وہ محتاج ہے. جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا ہے. وہ اعلان کر رہا ہے انتم الفقراء، ساری کائنات فقیر ہے، محتاج ہے، غنی بالذات تو اس کی ذات ہے. تو پھر یہاں پر نصرت کے معنی کیا ہے جو اعلان کر رہا ہے؟ اے صاحبان ایمان، تم اگر خدا کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا. یہاں عزیزان محترم نصرت کے معنی وہ نہیں ہے. یہاں نصرت کے معنی یہ ہے اگر تم دین خدا کی نصرت کرو گے. خدا کی نصرت یعنی دین خدا کی نصرت. یجاہدون فی سبیل اللہ لوجہ اللہ، اگر کوئی مجاہدت کرے گا
راہ خدا میں لوجہ اللہ، خدا کے لیے، تائیدن لدین، اپنے دین کی، اللہ کے دین کی تائید میں، تو یہ نصرت ہے۔ اور اس مجاہدت کی اور اس کمک کی بھی ضرورت گویا اپنی ہی ضرورت ہے، اپنی ہی کمک کو پورا کرنا ہے۔ دین کس کے لیے بھیجا پروردگار عالم؟ کیا خدا کی ضرورت ہے؟ انبیاء کو کس لیے مبعوث کیا؟ کیا خدا کی ضرورت تھی؟ نہیں، ہمارے لیے پروردگار عالم نے سلسلے انبیاء کو قائم کیا تاکہ ہماری ہدایت ہو سکے۔ دین بھی ہمارے لیے ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے۔ تو لہذا دین کی کمک کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کی کمک کی۔ یہ زبان رحمت ہے۔ پروردگار عالم کہہ رہا ہے اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے، مدد کرنے سے مطلب یہ ہے کہ اس راستے پر آ جاؤ۔ ہم نے جو دیا ہے، جو مال ہم نے عطا کیا ہے، ہم نے جو کچھ آپ کو طاقت دی ہے، یہ سب راہ خدا میں نچھاور کر دو۔ دینے والا وہ ہے لیکن زبان رحمت سے مانگ رہا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ دیکھیے، کبھی کبھی آپ نے دیکھا، آپ خود بچوں کو کوئی چیز دیتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، انہیں 2-4 چاکلیٹ دے دیتے ہیں۔ اچھا، جب بچہ لے لیتا ہے پھر اس کے بعد آپ خود دستے سوال کو بڑا کر کے پوچھتے کیا مجھے نہیں دو گے؟ کیا آپ اس کی ضرورت مند ہو گئے؟ نہیں، زبان رحمت سے آپ اس کو مانگ رہے، اچھا مجھے دو، مجھے ضرورت ہے۔ دیکھنا چاہ رہے بچہ دے گا کہ نہیں دے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ امتحان ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے سب کچھ ہمیں دے دیا، اور سب کچھ دے کر پھر وہ خود زبان رحمت سے اپنی نصرت چاہ رہا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ بغیر تمہارے بھی اپنے دین کو محکم مستحکم باقی رکھ سکتا ہے، لیکن اس نے تمہیں قدرت عطا کی ہے، مال عطا کیا ہے، سب کچھ عطا کرنے کے بعد تمہیں آزما رہا ہے۔ تم جب میں تھوڑا سا جو مانگ رہا ہوں وہ پلٹ کر دو گے کہ نہیں؟ سارے دنیا کے خزائن کو اس نے خود خلق کیا۔ وہ چاہتا تو خود بغیر کسی وسیلے کے کسی بھی غریب کو امیر بنا سکتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے ایک طبقے کو امیر بنا کر دوسرے غریب طبقے سے کہا اگر تم ان کو قرضہ دو گے تو گویا خدا کو تم نے قرضہ دیا ہے۔ خدا قرضہ مانگ رہا ہے، قرآن کی آیت موجود ہے۔ تو خدا نے آپ کو عطا کیا ہے، دے کر پھر مانگ کیوں رہا ہے؟ دیکھنا ہے دینے کے بعد تم دوسروں کو عطا کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں کہ نہیں۔ اسی طرح جب خدا نصرت مانگ رہا ہے تو نصرت اپنی ذات کے لیے نہیں، تمہیں آزما رہا ہے زبان دین سے، تم اس کے دین کی کمک کرو گے کہ نہیں۔ اسی طرح امام حسین کربلا کے میدان میں اعلان کر رہے ہیں حل من ناصر من ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے۔ اب یہ حسین کی مدد گویا مصحف ناطق جو مظہر اسم الہی ہے حسین، وہ حسین نصرت مانگ رہا ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ حسین مجبور ہو گیا ہے میدان کربلا میں۔ اور یاد رکھو یہ آواز کربلا کے دائرے میں محدود نہیں ہے، حل من کی صدا آج بھی ہے، کیونکہ حسین کی نصرت جسم حسین سے کی نہیں بلکہ جس دین کو امام حسین بچا رہے ہیں وہ خدا کا دین ہے، دین خدا کی نصرت، یعنی خدا اپنی نصرت مانگ رہا ہے۔ حل ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو امام حسین بھی اسی چیز کے لیے مدد مانگ رہے ہیں جس چیز کے لیے خدا مانگ رہا ہے، کیونکہ خلیفۃ اللہ ہے حسین۔ تو یاد رکھو اگر حسین تمہیں بلا رہے ہیں، مدد چاہ رہے ہیں، دین خدا کی مدد کرو۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا اس دین کو بچانے کے لیے آگے آ جاؤ۔ مال کی ضرورت پڑے تو مال دے دو، جان کی ضرورت پڑے تو جان دے دو۔ ضرورت اس بات کی ہے اس نصرت میں کامیابی کے لیے کوئی رہبر ہو۔ حسین اللہ کے نمائندے بن کر، رہبر بن کر، ہادی بن کر اللہ کی طرف سے بلا رہے تمہیں، آ جاؤ۔ اور جو امام کی نصرت کے لیے آئے گا پروردگار عالم اس کی نصرت کرے گا۔ یہ امام مظہر اسم الہی ہے، یہ مظہر اوصاف الہی ہے۔ تبھی تمہیں حق ہے با امید زندگی کرنے کا جب تمہارے آگے آگے کوئی معصوم رہبر ہو، پھر وہ زندگی بیکار ہے۔
جس زندگی میں عقیدہ ولایت نہ ہو، معصوم نہ ہو، امام نہ ہو، ولی نہ ہو، خدا اسی کی مدد کرے گا، اسی کو پر امید رہنے کی ضرورت ہے جس کے عقیدے میں امامت ہے، جس کے عقیدے میں ولایت ہے، جس کے عقیدے میں معصوم رہبری ہے۔ تبھی تو رسول اسلام نے غدیر کے دن میں اعلان کیا، مولا کائنات کو ہاتھوں پر بلند کیا، کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ اللہم والے من والا وعاد من وعدا، پروردگار اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے، اور اسے دشمن بنا جو علی کا دشمن ہے، وانصر من نصرہ، اس کی نصرت کر جو علی کی نصرت کرتا ہے، یا علی سے مراد امام کی نصرت، ولی خدا کی نصرت۔ تو جو ولی خدا کی نصرت کے لیے آگے بڑھتا ہے، جو ولی خدا کے پیچھے پیچھے جاتا ہے، دنیا و آخرت میں باامید زندگی کرنے کا حق اسی کو ہے۔ جو ولی خدا کے دامن کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے، لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ روزے کرے، لاکھ استغفار کرتا رہے، اس کی امید اگر خدا کی ذات سے ہے تو امید صادق نہیں، وہ امید کاذب ہے، وہ جھوٹی امید ہے۔ شرط امید یہی ہے کہ تمہارا کوئی رہبر ہو جو راستہ طے کر رہے ہو، کوئی رہبر ہو، کوئی نہیں بلکہ وہ رہبر ہو جو اس نے بھیجا، جو اس کا تعین شدہ ہے۔ صرف راستہ کافی نہیں ہے، راستہ بن جانے سے کوئی گزر نہیں جاتا، رہنمائی کے لیے رہبر کا ہونا ضروری ہے۔ جناب موسیٰ رات کے اندھیرے میں حکم خدا پر فرعون کے غلاموں کے لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر جب دریائے نیل تک پہنچے تو پروردگار عالم نے نیل کے دریا میں راستے بنا دیا۔ جب راستہ بنا دیا تو پروردگار عالم سورہ دخان آیت نمبر 24 ارشاد فرماتے ہیں وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَحْوًا، اے موسیٰ اس راستے کو کشادہ چھوڑ دو۔ کیوں؟ ہوتا تو یہ ہے جب آپ دشمن کے ڈر سے فرار کرتے ہیں خود راستہ بنا کر، تو خود عبور کرنے کے بعد اس پل کو توڑ دیتے ہیں، دوبارہ دشمن ادھر سے نہ آئے۔ لیکن ہم نے پل کو نہیں بنایا، جناب موسیٰ نے راستہ نہیں بنایا۔ دیکھیے، اگر راہ خدا میں آگے بڑھنا ہے، خدا پر امید رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، تو پھر رہبر معصوم کا ہونا ضروری ہے۔ جب رہبر تمہارا معصوم ہوگا تو بد راستے بھی ایسے ہی کھل جاتے ہیں جس طرح بنی اسرائیل کے لیے اللہ نے دریائے نیل میں راستہ بنا دیا۔ جب دریائے نیل میں راستہ بنایا بنی اسرائیل کے لیے فرعون سے نجات دلاتے ہوئے، تو یہ پیغام دے رہا ہے پروردگار عالم، امیدوار اس وقت ہونا جب تمہارا کوئی رہبر الہی ہو، ورنہ جس راستے سے جناب موسیٰ اور بنی اسرائیل گزرے اسی راستے پر چل پڑا فرعون بھی اور اس کا لشکر بھی۔ پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے انہم جند مغرقون، یہ وہ جند ہے، جند کہتے ہیں لشکر کو، یہ وہ لشکر ہے جو غرقاب ہونے والا ہے، یہ ڈوبنے والا لشکر ہے۔ تو راستہ تو اللہ کا بنایا ہوا تھا، اور اسی راستے پر شیطان کے نمائندے یعنی فرعون کی نمائندگی میں اس کے جند نے، اس کے لشکر نے پیچھا کیا جناب موسیٰ کا۔ بیچ دریا میں جیسے ہی پہنچا پروردگار عالم نے راستہ بنا دیا، تو اسی راستے کو اس نے برباد بھی کر دیا۔ انہم مغرقون، اور فرعون اس کی فوج دریا میں ڈوب جاتی ہے۔ تو یہیں سے ایک درس ہمیں ملتا ہے، راستہ کافی نہیں، رہنما ضروری ہے۔ راستہ بھی خدا کا ہو، رہنما بھی خدا کا ہو۔ جہاں ایسا ہوتا ہے پھر وہاں انسان کو امیدوار ہونے کی ضرورت ہے۔ کربلا نے یہی تو سکھایا ہمیں۔ یہاں معصوم ہے، لہذا سب مطمئن ہیں، ہمارے ساتھ امام ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے، امامت ساتھ ہے۔ 72 قلت میں رہتے ہوئے بھی یہ سب مطمئن ہیں کیونکہ حسین ساتھ ہے۔ وہ ہزاروں میں ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ وہ رہبر خدا موجود نہیں ہے۔ رہبر کے ساتھ جو اعمال انجام پاتے ہیں وہی عبادت ہے۔ جو رہبر الہی کو چھوڑ کر اعمال انجام پاتے ہیں وہ عادت تو ہو سکتے ہیں، عبادت نہیں ہو سکتے۔ حسین نے نصرت نہیں چاہی بلکہ وقت کے لوگوں کو آزمایا، کون ہے جو دین خدا کی نصرت کو آ سکتا ہے۔ آج بھی حلم کی صدا فضاؤں میں ہے، آج بھی ہمارے لیے منزل امتحان ہے کربلا۔ حسین بلا رہے ہیں، جس دین کو میں نے بچایا اس دین کے تحفظ کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھو۔ یہ ہمارے لیے بھی منزل امتحان ہے۔ حل من ناصر من ینصرنا، حسین بلا رہے ہیں۔ ہاذا دارو، آج محرم کی 5ویں تاریخ ہے۔ عموماً شہزادگان اون محمد کا تذکرہ کرتا رہا ہوں، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس ماں کا بھی ذکر کروں جس نے اون محمد کو اون محمد بنایا۔ امید خدا دیکھیے، اللہ اکبر، اطمینان دیکھیے۔ کربلا سے لے کر شام تک زینب کا اطمینان، غمزدہ تھی زینب، رنجیدہ خاطر تھی زینب، ام المصائب تھی زینب، لیکن کسی منزل پر زینب گھبرائی نہیں۔ یہ شعراء کے شاعرانہ تخیلات ہیں، گھبرائے گی زینب، دکھ پائی ضرور ہے، گھبرائی نہیں، کیونکہ جو پر امید ہوتے ہیں، جس کا بھائی نفس مطمئن ہو، اس کی بہن کیا گھبرائے۔ اگر زینب گھبراتی تو دربار کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہو کر جب عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا، اے بنت علی بتا تو نے کربلا میں کیا دیکھا، تو بڑے اطمینان سے زینب نے یہی کہا نا، ما رأیت الا جمیلا۔ سوچ رہا تھا پسر زیاد یہ سوچ رہا تھا کہ اس وقت زینب غم کی داستان بیان کرے گی اور میں تمسخر کروں، میں مذاق اڑاؤں، لیکن زینب نے ایسا جواب دیا، تخت پر بیٹھ کر پسر زیاد دل ملا گیا، کہا کچھ نہیں دیکھا، وما رأیت الا جمیلا، جو کچھ دیکھا اللہ کا شان دیکھا، اللہ کی جلال کو دیکھا، جمال کو دیکھا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا۔ اس جملے کی شرح میں مکمل مجلس ہو سکتی ہے۔ اگر زینب گھبراتی تو دربار شام میں کھڑے ہو کر یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ نہ کہتی، امن العدل یا ابن الطلقہ، کیا یہ مقام عدل ہے؟ اے غلاموں کی اولاد، تاریخ بتا رہی ہے زینب، تیرا دادا کون تھا؟ ابو سفیان، کس نے آزاد کیا؟ میرے نانا رسول نے آزاد کیا۔ اے آزاد کردہ کی اولاد، کہ اگر زینب گھبراتی تو یہ کہتی خطبے میں کہ کلیجہ چبانے والی کی اولاد، ہندا کیا پوتا ہے یزید، ہندا وہ ہے جو بدر احد، جنگ احد میں جناب حمزہ کو کلیجے کو چبانے کی کوشش کی۔ امام حسین کی بہن اگر گھبراتی تو بھرے مجمع میں ان کلمات کو ادا نہ کرتی، اے کلیجہ چبانے والی کی اولاد۔ یہی نہیں بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زینب نے یہاں تک کہا، فعلتا التی فعلتا، اے یزید تو نے جو کرنا تھا کر لیا، اب اس کے آگے کیا کر سکتا؟ جو کچھ کرنا تھا تو نے کر لیا۔ وحسبک اللہ ولی وحاکمہ، تیرے لیے ہی کافی ہے، تیرے لیے یہی کافی ہے، تیرا حاکم اور ولی خدا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور جو تو چاہ رہا ہے نا ہم کو ختم کر کے، بظاہر تو نے دیکھا کہ ہمیں اسیر کر دیا، علیہ حرم کو اسیر کر کے یہاں تک لایا اور امام حسین کو شہید کر دیا، کیوں؟ تاکہ ہمارا ذکر ختم ہو جائے۔ لا تمحو ذکرنا، ہمارا ذکر ختم نہیں ہو سکتا۔ اور جس وحی کا مذاق اڑا رہا ہے
وہ وہی ختم نہیں ہو سکتی، اور بلکہ الٹا یہ ہے وَأَيَّامُكَ إِلَّا مَعْدُودًا وَأَيَّامُكَ إِلَّا عَدَدًا، تیری زندگی اور تیرے حکومت کے دن بہت مختصر ہے۔ یہ زینب ہے، یہ اطمینان ہے، کیوں؟ امید اس سے وابستہ ہے۔ ہاں زادارو، زینب کسی منزل پر گھبرائی نہیں، غمزدہ ضرور تھی، اسی لیے شب عاشور اپنے بچوں کو بٹھا کر یہ کہہ رہی تھی، بچوں کل قربانی آل محمد کا دن ہے، ولی خدا پر جان نچھاور کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرنا۔ جو منظر شب عاشور حسین نے دیکھا، پروردگار یہ منظر کسی کو نہ دکھائیں۔ اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے دو بچے زینب کے سامنے بیٹھے، اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح استاد کے سامنے شاگرد سر جھکا کر بیٹھتے ہیں۔ زینب انہیں سمجھا رہی ہے، اولاد سے کہہ رہی ہے، گھبراتی تو زینب کبھی نہ کہتی، اے میرے بچوں کل قربانی آل محمد کا دن ہے، ولی خدا جو تمہارے ماموں ہیں ان کی حمایت میں جان دے دینا، پیچھے نہ ہٹنا، ورنہ زینب کبھی معاف نہ کرے گی۔ اگر ہم اپنے لفظوں میں بات کریں تو زینب کبھی دودھ نہ بخشے گی۔ بچوں نے سر کو جھکا لیا، کہا ماں صبح تو ہونے دیجیے۔ ہاں زادارو، صبح کا سورج نمودار ہوتا ہے، میدان قتال گرم ہے، ایک ناصر حسینی اذن وغا لے کر سوئے مقتل جاتا ہے، جام شہادت پیتے ہوئے آواز دیتا ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے آقا حسین میرا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ وہ منزل بھی آتی ہے، یہ دو چھوٹے چھوٹے بچے اول محمد، سروں پر چھوٹے چھوٹے امامے ہیں، کمر سے تلواریں لٹک رہی ہے، حسین کی خدمت میں آ کے سر کو جھکاتے کہتے ہیں، آقا ہمیں بھی جنگ کی اجازت دیجیے۔ اللہ اکبر، حسین غور سے حسرت بھری نگاہ سے ان بچوں کو دیکھتے ہیں، یہی کہا ہوگا پروردگارا کیا حسین پر اب یہ وقت آ گیا ہے؟ گود کے پالے بھی شہادت کے لیے آمادہ ہے۔ حسین کا دل نہ بڑا، پشت خیمہ سے آواز آئی، بھیا کیا بہن کی قربانیاں قبول نہیں ہوگی؟ اصرار بڑا، علی اکبر نے اون کو پشت فرس پر سوار کیا، عباس نے محمد کو پشت فرس پر سوار کیا، اور دونوں جعفر کے پوتے حیدر کے نواسے جنگ کرنے کے لیے میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ عباس کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ عباس کے شاگرد جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ دو بچے مگر ایسا حملہ کیا کہ فوجیں پیچھے ہٹنے لگی، اس حد تک کہ یہ بچے لڑتے لڑتے فرات کے کنارے تک چل گئے۔ کسی بی بی نے صدا دی، زینب مبارک ہو، تمہارے بچے فرات تک پہنچ گئے۔ لیکن زینب کو اطمینان تھا، یہ میرے بچے ہیں۔ اللہ اکبر، اونو محمد، چھوٹے چھوٹے بچے، مگر اتنا احساس ان کو بھی ہے کہ خیمے میں اصغر پیاسا ہے، خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، پھر بھی فرات کے کنارے پہنچ کر بھی انہوں نے پانی نہیں پیا، دوبارہ جنگ کرتے رہے۔ وہ منزل آئی 3 دن کی بھوک اور پیاس میں، بچے کہاں تک جنگ کریں گے؟ ایک مرتبہ سب نے مل کر اشقیاء نے حملہ کیا، یہ دونوں بچے نرغے آدھا میں گر گئے، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، یہ دونوں بچے پشت فرس پر سنبھل نہ سکے، زمین پر آتے آتے آواز دیا، آقا میرا آخری سلام قبول کر لیجیے آقا۔ جب یہ آواز حسین کے کانوں تک پہنچتی ہے، حسین مقتل کی طرف جاتے ہیں، ساتھ میں عباس بھی ہے، علی اکبر بھی ہے،
جب مقتل میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ ارے ان کا لاشا پڑا ہوا ہے، یہ محمد کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ ایک کے لاشے کو اکبر نے اٹھایا، ایک کے لاشے کو عباس نے اٹھایا۔ حسین بھانجوں کے لاشوں کے درمیان مرثیہ پڑھتے ہوئے مقتل سے خیمے کی طرف آتے ہیں۔ ارے خیمہ زینب میں لا کر دونوں لاشوں کو رکھ دیا۔ اللہ رے اطمینان زینب، دونوں لاشوں کے درمیان زینب نے شکر کا سجدہ کیا۔ ربنا تقبل منا، پروردگار مجھ سے اس ہدیے کو قبول فرما۔ اب جو زینب نے دونوں بچوں کو دیکھا، ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں سے زبانے بے زبانی میں یہ سوال کر رہے ہو، اماں اب تو راضی ہو گئی ہو نا اماں؟ اللہ اکبر، اللہ رے امان از دل زینب۔ کوئی دل کے دل زینب سے پوچھو، بیٹوں پر آنسو نہیں بہایا، کربلا سے قافلہ چلا، زینب آنسو نہ بہا سکی، نہ بھائی کا ماتم کر سکی، اس لیے کہ سکینہ ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ اگر زینب رو دے گی تو سکینہ کو کون دلاسا دے گا؟ ارے کربلا سے شام پہنچی، قید شام میں سکینہ چھوٹ گئی۔ ارے زینب نے سکینہ کی لحد پہ سر رکھ کے کہا، بیٹی سکینہ وطن جانے کا بڑا خیال تھا، قافلہ وطن کے لیے جا رہا ہے، مگر زینب نے شر رکھا تھا، شرط رکھی تھی کہ جب تک میں حسین کا ماتم نہ کر لوں لوٹ کر وطن نہ جاؤں گی۔ ارے زینب کی فرمائش پہ یزید نے گھر خالی کروایا۔ اللہ رے اطمینان زینب، فاتح شام ہے زینب۔ زینب نے یزید کے گھر میں مجلس حسین کی بنیاد رکھ کے عالم کو بتا دیا، مقتول زندہ ہے، ظالم مر چکا ہے، فتح فاتح مقتول ہے۔ اللہ اکبر۔ مجلس میں لٹے ہوئے تبرکات آئے، سرہائے شہداء آئے، ہر بی بی نے اپنے اپنے عزیز کے سر کو گودی میں لیا۔ مقتل میں لکھا ہے، دو چھوٹے چھوٹے سر ایسے تھے جن کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک بی بی شام کی کھڑے ہوتی ہے، پوچھتی ہے کیا ان دونوں کی ماں مر گئی؟ زینب نے کہا نہیں نہیں، ان کی ماں زندہ ہے مگر ان کا ماتم نہیں کرے گی۔ اللہ رے قلب زینب۔ ارے قافلہ ارے شام سے پھر کربلا آتا ہے، زینب نے قبر حسین پر تو آنسو بہائے، بیٹوں کا ماتم نہیں کیا۔ جانتے ہیں عزادارو، زینب کو انو محمد کب یاد آئے ہوں گے؟ جب زینب مدینے واپس جاتی ہے، ایک مدت کے بعد عبداللہ کی خواہش پر اپنے گھر میں داخل ہوتی ہے، جیسے ہی گھر میں قدم رکھا حجرے کی جانب دیکھتی ہے، دو مسلح نظر آتے ہیں، دو چھوٹے چھوٹے بستر نظر آئے ہوں گے، گلیوں میں کھیلتے ہوئے اور محمد کے ساتھی نظر آئے ہوں گے۔ ارے زینب کا دل بھر آیا، کربلا کا رخ کیا، آواز دی، اے اولو محمد اب ان مسلوں پر کون؟ ربنا